تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ عبداللہ بن سلام جو کہ میں نے آپ کو بتایا جیو تھے، ایکس جیو، پھر اسلام قبول کیا. انہوں نے کہا when the prophet صلی اللہ علیہ وسلم arrived in Medina I went to see him. اور پھر جو ہے وہ میں نے ان سے کچھ باتیں پوچھی تو one of the earliest things he told me was these. یہ چیزیں انہوں نے مجھے بتائیں. Extend peace greetings amongst yourself. آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. Provide food to the needy. ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو especially needy کو. Maintain uterine relations. رحمی جو رشتے ہیں ان کو بخوبی جو ہے وہ ان کو پورا کرو. یعنی بہن بھائی یہ رحمی رشتے ہیں، ماں باپ بیٹا وغیرہ وغیرہ، ان کو اسٹرانگ رکھو. اب دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے اپنی بہن کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، اس کو کبھی کبھی سرپرائز دینا. ہمارے ہاں برتھ ڈیز منائی جاتی ہیں یوزلی، ٹھیک ہے، اس طرح کے ایونٹس وہ تو ون ڈے ایونٹ ہے. اصل بات تو یہ کہ ویسے ہی کسی عام دن جو ہے وہ اس کے لیے کچھ کرنا اس سے زیادہ بلکہ خوشی آئے گی میں سمجھتا ہوں، کیونکہ برتھ ڈے والے دن تو بندہ ویسے بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے نا. تو ایک دوسرے کی اچھی چیزیں پتہ ہونا اور کبھی کبھی انہیں خوش کرنے کے لیے وہ چیز انہیں دے دینا یا خوش کرنے کے لیے کچھ کرنا. تو ایسی فیملی جس میں ایک دوسرے کا خیال ہی کسی کو نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے بھائی وہ کس فیز سے گزر رہا ہے یا آپ کی بہن میں بھی کسی ڈاؤن فیز سے گزر رہی ہے، اور ہم باقیوں کو کاؤنسل کریں، دوستوں کی ہم کاؤنسلنگز کریں، اور اپنے گھر والے جو ہیں وہ بیچارے ہم سے کوسوں دور بھی ہیں، دین سے کوسوں دور بھی ہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے رحمی رشتے آتے ہیں. پھر آبزرو پریئر ایٹ نائٹ. رات کی نماز ادا کرو while people are asleep، جبکہ لوگ جو ہے وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. then you will peacefully enter the garden. اگر تم یہ سارے کام کرو گے تو پھر جنت میں انشاءاللہ تمہیں داخلہ ملے گا. یہ ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. پھر فرمایا، دیکھیں یہ حدیث بھی شروع کی ٹیچنگز میں سے ہے مدنی دور میں. the Muslim is that one. مسلمان یا مومن وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں. اب یہ کتنی امپورٹنٹ انسٹرکشن، ٹھیک ہے. کہیں بھی آپ جائیں، کلاس روم میں، کہیں بھی آپ خاندان کسی گیدرنگ میں بیٹھیں، گھروں میں ہوں، کہیں بھی ہوں، کوشش کریں اپنی زبانوں کی حفاظت کریں. کسی کی غیبہ، بیک بائٹنگ، سٹوری ٹیلنگ، ٹھیک ہے، کسی کو پوائنٹ آف آبجیکشن بنا لینا یا پوائنٹ آف آپ کہہ لیں جوک بنا لینا، ریڈیکیول کرنا اس کو، ٹھیک ہے، اس کی کٹ لگاتے رہنا جیسے ہمارے کلچر میں ہوتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو دشمنی کو، نفرت کو کھینچ لاتی ہیں. اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ اس انسان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جس کی زبان سے ڈر کے لوگ اس سے ملتے نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی سیریس چیز ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان کے ڈر سے ایک بندہ جو ہے نا وہ آپ سے مل نہیں رہا، یا وہ آپ کے پاس بیٹھتا نہیں ہے، کہتا کچھ نہیں ہے، فیڈ بیک نہیں دیتا کیونکہ اسے پتا ہے یہ غصے ہوں گے، لیکن دل ہی دل میں اس کے اندر ایک وہ طوفان ظاہر ہے وہ پل رہا ہے. تو یہ اچھی بات نہیں. تو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو بچانا. اب دیکھیں اس میں آسانی کریٹ کرنے کا حکم ہے. ہم کہیں بھی پبلک ایریا میں جائیں تو کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے کچھ ایسا کام نہ کریں کہ دوسروں کے لیے مشکل کریٹ ہو. خصوصاً ہم مسجد جائیں تو ہر ایک پہ ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ظاہر ہے چپل آپ دیکھیں کس طرح سے ادھر ادھر پڑی ہوتی ہیں، لوگ خیال نہیں کرتے، کسی نے نئی چپل باہر رکھی ہے یا کسی نے کوئی اپنے بوٹس اتار کے باہر رکھے ہوئے تو لوگ اس پہ چڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ جو ہے وہ اپنے مٹی لگا دیتے ہیں اس پہ، تو بندے کو پھر خود ہی بچانی پڑتی ہیں اپنی جوتیاں چپل. لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ ہم لوگ خود ایک دوسرے کا احساس کریں اور ذرا ڈسپلن ہو کے چلیں. یہ ساری چیزیں اس حدیث میں الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز میں آتی. پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا none amongst you truly believes. تم میں سے تب تک کامل ایمان کوئی نہیں لائے گا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو کہ وہ اپنے لیے چاہتا ہے. اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ٹیچنگ. اگین اس میں جسٹس کا پہلو ہے، القسط جسے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، تمہیں کوئی بلی کرے، تمہارا کوئی مذاق بنائے، تو پھر دوسروں کے لیے تم کیوں یہ پسند کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی بہت خوبصورت ٹیچنگز ہے. اور پھر کسی کو بھی گفٹ دیتے ہوئے، کچھ دیتے ہوئے بندہ یہ سوچے کہ مجھے کیا پسند ہے، اسی کوالٹی کی چیز اسے بھی دی جائے، اسپیشلی اگر وہ میڈ یا کسی آپ لوور کلاس جو ہے، انڈر پریولیج کلاس جو ہے، ان کے ساتھ اگر آپ ڈیلنگ کر رہے ہیں. پھر ون آف دی ارلیسٹ ٹیچنگز میں سے ہے کہ ہی ول ناٹ انٹر پیراڈائز. وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا
وہ کہ جس کا نیبر ہمسایہ اس کی زبان سے یا اس کے بد اخلاقی سے محفوظ نہیں ہے. تو اس میں بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اگر کوئی ہاسٹلائٹ ہے اس میں بھی نیبر کا خیال رکھنا، اپنے روم میٹ کا خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ دینا، ایذا نہ دینا. مثال کے طور پہ کچھ لوگ اس کا خیال ہی نہیں کرتے کہ وہ اونچی آواز میں کچھ سن رہے ہوتے ہیں، یا کوئی سویا ہوا ہے تو وہ اونچی آواز میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو لوگوں کا احساس کرنا، خصوصاً اپنے نیبر کا. آپ اسی لیے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے، یعنی یہ تو بہت ہی ایکسٹریم ایکٹ ہے نا، بد نظری کرتا ہے، ایل انٹینشن رکھتا ہے اپنے ہمسائے کی بیوی پہ، تو اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں رحمت کی نگاہ سے. تو یہ بہت گناہ کی بات ہے، بہت برا ایکٹ ہے. تو ہمسایوں کے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا.